حسن صاحب، کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے اور 14 معصوم طالب علموں کے جاں بحق ہونے کے بعد باغن پورہ میں ایک نجی اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا کہ ساتھ والی زیر تعمیر عمارت گرنے سے ایک طالب علم بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اس ملک کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، بوڑھوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ وہ فرعون کو جو بتایا گیا کہ اس طرح کوئی، تو اس نے کہا بچوں کا قتل عام کر دو۔ وہ ایک شعر ہے کسی کا، مجھے یاد نہیں آ رہا کن کا شعر ہے، کہ قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں۔ وہ ختم ہو گئی بات۔ اچھا، ایک غریب نیم خواندہ سی مفلسی کی ماری ہوئی عورت، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، یہ بلڈنگ کس صورتحال میں ہے، اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی۔ وہ ٹیوشن پڑھ کے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، شوہر اس کا پھل فروش تھا، ان کو بھی پکڑ لیا ہے۔ 30-35 بچوں کو 8-10 ہزار روپے کماتی تھی ٹوٹل، چونکہ 200-400 روپے وہ ٹیوشن لیتی تھی، اور بعض بچے تھے جو وہ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ نزلہ کس پہ گرا؟ اسی پہ گر گیا۔ خدا کی قسم، آئی ڈونٹ نو، مجھے یقین ہے کہ ان کو یقین ہے کہ کوئی یوم حساب نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی 11 ارب روپے کے جب جہاز خریدو گے، اور کمال کی بات یہ ہے، مجھے جس بات پہ حیرت ہوتی ہے، چلو اگر تو انہوں کو ایڈا شوق چڑھیا ہے، لیکن یہی سوچ لو کہ ہم نے کل نہیں ہونا، کوئی اور بونگا لے کے پھر رہا ہوئے گا، اس تو بعد کوئی اور بونگا لے کے پھر رہا ہوگا۔ 11 ارب کا جنازہ کھٹتا ہے۔ یہ اس جنازے کے نتیجے میں یہ جنازے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے آقا کا حکم ہے، فلسفی ہے، ہدایت ہے، کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اکثریت بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ اب بہرحال چھوڑو، لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ کے سوالوں کے، آپ کے منحوس سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس نحوست میں بازی لے جاؤں اور چند منحوس خبریں میں اپنی طرف سے، پھر میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا نہیں، فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ ایف بی آر میں کرپٹ عناصر کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کا مطلب باقی پورے ملک میں جگہ ہے، کوئی کمیشن کمار ہے، کوئی کک بیک کپور ہے، انہیں سب لی جگہ ہے، صرف ایف بی آر۔ بھئی ایف بی آر کیا ہوا؟ پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ۔ اچھا، ملک قرضوں پہ رینگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایف بی آر؟ کہاں کرپشن نہیں ہے؟ اچھا، مونسون خطرناک، آئندہ ہفتے سیلاب اور دیگر آفات کے خطرات، جدا کر روڑ جائے انہوں بھی پھڑ لینا کہ تو سرے پیلس جیسا کیوں نہیں سی بنوایا، تیرا ہی قصور ہے۔ اچھا، آبادی کا بوم، پانی، خوراک اور وسائل کے لیے خطرہ، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، خاندانی منصوبہ بندی، مربوط حکمت عملی کی ضرورت۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، ہر جگہ، جی، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ لیکن حکمت عملی کے لیے حکمت ضروری ہے۔ حکمت عملی، حکمت چاہیے، وہ کہاں سے آئے گی؟ اور خبر سنو، طبیعت خوش ہو گئی ہے، کیونکہ میں ایک سال سے میں اوائڈ کر رہا ہوں، میں ٹریولنگ نہیں، ملک سے باہر بالکل نہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکلتا 3 مہینے، باہر کیا جانا۔ پاکستانی پاسپورٹ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پاسپورٹ، چشم بدور 4تھا کمزور ترین عالمی منڈی میں پاسپورٹ ہے، عالمی درجہ بندی میں 7 نمبر پہ برقرار، ماشاءاللہ۔ چس نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے، میں ذلت سے بچا ہوا ہوں۔
بارہ آگے چلتے ہیں. غیر ملکی فنڈڈ منصوبوں میں مبینہ کرپشن. غیر ملکی فنڈڈ بھیک بھی ملتی ہے, اس میں سے کھا جاتے ہیں. غیر ملکی فنڈڈ منصوبوں میں مبینہ کرپشن. سینٹ کمیٹی کا وزیر اعظم کو بریفنگ دینے کا فیصلہ. بریفنگ لئی جاتا ہے, یہ بریفنگ دئی جاندے نے. کرپشن اس طرح ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہونی اس طرح ختم. چائنا رول ماڈل ہے. کیا موت پڑتی ہے, ہمارے بعد آزاد ہوا, آبادی کئی گنا زیادہ, غربت, جہالت, جو گندگی ہے, نشہ, نشے میں ڈوبی ہوئی قوم, مفیونی اور یہ رو. اقبال نے نہیں کہا تھا گراں خواب چینی, وہ سنبھل گئے, وہ انہوں نے آبادی بھی کنٹرول کر لی. ہم مالی سال 2025-26 کا تجارتی خسارہ 39 ارب 47 کروڑ 10 لاکھ ڈالر پہ پہنچ گیا. قوم کو مبارک ہو. ہر روز 14 اگست ہے, ہر روز اسے مناؤ. اچھا آگے کیا آتے ہیں یار, یہ بھی مسخرے. اٹس اے بنچ آف کلاؤنس. جیسے بے شمار رنگیلے, بے شمار لہری, بے شمار ندر یا جو ہمارے ننے, سب یہ ان کا ایک مجموعہ ہے جس پہ یہ جگتے مار رہے ہیں. پاکستان کی جیلیں شدید دباؤ کا شکار, جہاں گنجائش سے زیادہ قیدیوں اور انڈر ٹرائل ملزمان کی بھرمار. ناقص انفراسٹرکچر, صحت اور ذہنی صحت کی سہولیات کا فقدان, اور بحالی اور فنی تربیت کے ناکافی مواقع, اس طرح کے مسائل ہیں. اور سچ یہ ہے کہ یہ مسائل صرف پاکستان کی جیلوں کے اندر نہیں, باہر یعنی بہت بڑی جیل میں بھی اتنے ہی سنگین ہیں. اب آؤ آپ کے اگلے سوال کی طرف. میں نے کہا میں بھی تھوڑی سی نحوست پھیلاؤں. ہم تو نہیں پھیلاتے, ہمیں ملتی ہے, ہم آگے بانٹ دیتے ہیں. شاید کبھی کسی کو کچھ شرم آ جائے, شاید کبھی کسی کو غصہ آ جائے, شاید کبھی کسی کو خدا کا خوف آ جائے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, اگلی خبر بھی افسردہ ہی ہے. گجرانوالہ ستھرا پنجاب کمپنی سے اپنے بقایا جات نہ ملنے پر 2 بچوں کے باپ نے کمپنی آفس میں اپنے اوپر تیل چھڑک کر خودکشی کر لی. اس سے پہلے آپ تبصرہ کریں, میں ایکس پر اظہر احمد خان صاحب کی ایک ٹویٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. خالی پیٹ انسان کو نہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے نہ صفائی. جب روزگار اور 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو تو باقی سب دعوے ثانوی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے روزگار کے مواقع پیدا کریں, پھر خوبصورتی اور آرائش کی بات کریں. اظہر خان صاحب نے تھپڑ رسید کیا ہے, تھپڑ, لیکن پلاسٹک کے چہروں پہ تھپڑوں کا کیا اثر ہونا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, صاحب نے تو مدتوں پہلے کہا تھا مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ جڑے نخرے ادب اداب تے فلانا تے یہ جو جانوروں کی طرح سڑکوں پہ پھرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ذہنی طور پہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. کوئی سین آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ پیچھے بیگم بھی بیٹھی ہے, 5 بچے نے, یا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا, میں تصویریں ان کو کہتا ہوں بنانا شروع کرتے ہیں. 3 اگے ٹینک تے بیٹھے ہوں, ابا بھی اگے بیٹھا ہوں, بیبے نے 2 پڑے ہوں. واٹ از دس؟ ذہنی طور پہ مفلوج. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ نشوں نشوں کی بات کرتے ہیں نا ہم جاہل لوگ, یہ تو نشہ ہی کوئی نہیں ہے. غربت بہت بڑا نشہ بھی ہے. یہ ایڈکشن ہے, یہ ان کی کھوپڑیوں میں گھسے گی نہیں. یہ نسل در نسل ٹریول کرتی ہے. دے گیٹ یوز ٹو اٹ. یہ نشہ ہے, ایک بھوک کا نشہ. یہ شاید آپ کو بھی یہ بات سمجھنا ہے, اس کے لیے کچھ اور اچھا. اب یہ چھترا پنجاب, کیڑا چھترا؟ بھوکا پنجاب ہو یا پنجابی ہو, چھترا ہو ہی نہیں سکتا. انہیں کھیت تے سوا چھترا ہونا ہے. ایک بھوکے ننگے بے روزگار کا لاش آدمی نے, اس کو کیا پتا؟ غربت میں تو صفائی بھی عیاشی کا. اور بات سنو, جاؤ جا کے ڈیٹول کا
ہمارے یہاں جو گھر میں کپڑے دھلتے ہیں اس میں ڈیٹول ڈالا جاتا ہے لاسٹ راؤنڈ میں پانی میں، جا کے پتہ کرو ڈیٹول کا وہ کتنے کا ہے. اچھا یہ ستھرائیاں صفائیاں تزئین و رائشیں ایک گوگڑاں دے کم نے یا جن پہ قدرت مہربان ہے، یا جن کے پاس حرام کا انبار ہے کو ہمالیہ ہے، یہ ان کا ہے تزئین و رائش. اتنے روٹی کا مسئلہ بنایا تھے تزئین و رائش نہیں مکتی. اچھا پاکستان میں 44.7 45 کہہ لو راؤنڈ فگر آبادی غربت کی لکیر کے نیچے سے ہے. پہلے بھوک ننگ افلاس غربت بیکاری بے روزگاری وغیرہ کا گند صاف کرو، لوگ خود ہی آ جائیں گے. ایجادات آئی نا، زندگیاں کیوں برباد ہوئی، تصور ہی نہیں کر سکتا تھا 40-45 آپ کا 7 کوارٹر کا ملازم جو ہے آج ٹی وی سے لے کے یہ جو واشنگ مشین یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ملازمین کے پاس بھی ہیں، بھوکے مرنا ہے. معاملہ اور طرح کا ہو گیا ہے. لعنت ہے ہر ایسے معاشرے پہ جہاں خون جیسے سرکولیٹ کرتا ہے نا انسانی جسم میں. یہ میں آگے آپ کو ایک پورا تھیسس دوں گا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے. جو معاشرہ ہوتا ہے یہ لفظ نکلا ہے معاش سے. اس کا تعلق کیا ہے؟ اس میں وسائل کی جو تقسیم ہے وہ ایسی ہو جیسے انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن جوڈیشسلی سر سے لے کے پیروں تک، ورنہ لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر. اب روز خبریں چھپتی ہیں نا کہ اس ملک میں تنخواہ دار طبقہ وہ ہے ٹیکس پیئر، باقی جاگیرداروں وغیرہ سے فراڈ کر گیا پٹو بھی. میں جاگیرداری نظام ختم کر رہے ہیں، کیڑا ختم کیتا انہیں؟ روٹی کپڑا مکان چھوڑو، اس سے بڑا فراڈ تھا وہ. اسلام میں حرام ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جو بہت ایکسپینشن ہوئی تو صحابہ نے انڈسٹنٹلی انہوں نے کہا کہ بھی یہ زمینیں ہمیں بانٹ دو. انہوں نے کہا نہیں، زمین مال فے ہے، مال غنیمت نہیں ہے، اس سے جاگیرداری جنم لے گی. ایتھے اسلامی جمہوریہ پاکستان منڈو کساناں تم دیکھو پر ایکڑ ییلڈ کہاں جاتی ہے، انہیں تو رقبے نہیں مکتے. لیکن نہیں، چونکہ انہوں نے آبی مربے کھانے ہوں نا